رمضان المبارک کی عظیم گھڑیوں میں دورہ تفسیر القرآن اور سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے ادارہ تبلیغ اسلام جامپور کے پیج اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ کچھ بھائیوں کے سوال آئے تھے کہ دورہ تفسیر کے بعد آپ سوالات کے جواب بھی دیں۔ انشاءاللہ میں اپنی علمی استعداد کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو آج کے پہلا سوال جو یہ کیا گیا ہے کہ مسجد کے اندر یہ سونا جائز ہے یا نہیں جائز، اس حوالے سے صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ عقل نامی قبیلے کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور حدیث مبارکہ میں اس طرح ہے کہ 10 سے کم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خیمہ مسجد میں بنا کے دیا۔ فقیر لوگ تھے، اصحاب و صفہ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیمہ مسجد میں بنا کے دیا، تو وہ مسجد میں رہا کرتے تھے۔ اور دوسری بات، سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ابواب کو قائم کر کے حدیث کو بھی نقل کیا ہے۔ وہ عورت جو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنگھی کیا کرتی تھی، ان کا بھی حجرہ جو ہے وہ مسجد نبوی میں تھا، اور مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، ادھر رہتی تھی۔ تو اس حوالے سے اس بات کے یہ تمام دونوں دلیلیں اس بات کی شاہد ہے اور دلیل ہے کہ مسجد میں سویا جا سکتا ہے، مسجد میں آرام کرنا، خیمہ بنانا یہ جائز ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت کے اندر احتلام ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھائیو، یہ روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے صرف اسی صورت کے اندر، اس کے اندر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رفع القلم عن ثلاث، کہ 3 بندوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا ہے۔ ان میں سے ایک ایسا بندہ جو سویا ہوا ہے حتیٰ کہ بیدار ہو جائے۔ اب سویا ہوا بندہ ہے، اگر اسے احتلام ہو گیا ہے تو اس بات کا وہ مکلف نہیں ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹے گا۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو مکمل کر لے۔ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، وہ روزے کو مکمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا زیادہ افضل ہے یا سننا زیادہ افضل ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو الف لام میم پڑھتا ہے، الف لام میم حرف، الف حرف، لام حرف و میم حرف، یہ تینوں حرف ہیں۔ جو الف لام میم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں۔ اور اس حوالہ سے جو بندہ پڑھ نہیں سکتا، وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ 2 اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ بھی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو 2 اجر ملتے ہیں، ایک تو اس کو پڑھنے کا، دوسرا وہ جو اس کو اٹکتے وقت، جو پڑھتے وقت تکلیف ہو رہی ہے، جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس کو اجر عطا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی تلاوت کو کرنا یہ زیادہ افضل ہے سننے سے۔ اگر سننے کو دل چاہ رہا ہو تو قرآن مجید سنا بھی جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔ ہاں، اگر پڑھنا اور سننا اس کے درمیان اگر آپ کریں تو پڑھنا جو ہے یہ زیادہ افضل ہے۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال دیتے وقت جس بندے کو دے رہے ہوں تو اس کو بتلانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے؟ نہیں، اس کو بتلانا نہیں چاہیے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، کیونکہ اس کے دل کی آزاری ہوگی، اس کو ندامت، پشیمانگی ہوگی کہ میں فقیر بندہ ہوں، مجھے زکوٰۃ دے رہے ہیں، میں اس کا مستحق ہوں۔ ہر بندہ اپنی عزت وقار کو چاہتا ہے، مقام کو چاہتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کسی کو دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ خرچ کرتے ہو تو بائیں کو پتہ نہ لگے۔ اس حوالے سے آپ غریبوں میں تقسیم کریں اپنی زکوٰۃ صدقات کو، کہ کسی کو پتہ نہ لگے، ان کو بھی نہ پتہ لگے کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کے ساتھ تعاون کر دیں، تو اس طرح بہتری اور بھلائی ہوگی۔ اور اس اعتبار سے ایک اور سوال ہے کہ روزے کی حالت میں ٹیتھ برش کرنا جائز ہے؟ روزے کی حالت میں ٹیتھ برش نہ کیا جائے، کیونکہ اس کے اوپر جو میڈیکیم وغیرہ، ڈاکٹر ٹوب وغیرہ یا سینسٹی یا کوئی اور ٹوب وغیرہ لگائی جاتی ہے، اس میں ایک ذائقہ ہوتا ہے جو کہ حلق کے اندر جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مسواک کو اپنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، السواک مطہرۃ للفم و مرضات للرب، کہ مسواک کے ہیں جو اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو منہ پاک ہوتا ہے، دوسرا رب کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ آپ روزے کی حالت میں مسواک کیا کریں، مسواک کو 5 وقت کریں، سنت کو چھوڑ دیا گیا ہے تو اس سنت کو اپنائیں۔ ہاں، اگر آپ ٹیتھ برش کرنا چاہتے ہیں
تو اس کے اوپر وہ میڈیکیم وہ ٹوب وغیرہ نہ لگائیں، آپ اس طرح خالی برش کر لیں تو پھر بھی جائز ہوگا۔ تو اگر آپ ٹوب لگا کر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ صبح اذان سے پہلے، سحری سے پہلے ہی آپ دانتوں کو صاف کر لیں، کیونکہ بچنا زیادہ بہتر ہے، احتیاط بہتر ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک اور سوال ہے کہ اگر بھول کر کوئی بندہ کھانا کھا لے روزے کی حالت میں، کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں بھئی، اس حالت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 1993 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بھول کر کچھ کھاتے ہو تو اللہ کی طرف سے تمہیں یہ کھلایا جاتا ہے، تو تم اپنے روزوں کو مکمل کر لیا کرو۔ اگر کوئی بھول کر کچھ کھا چکا ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو مکمل کرے۔ اس کے روزے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نازل ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ انعام ہوا ہے۔ اور ایک سوال کہ الرحمن جنرل اسٹور لکھنا، الکریم ہوٹل لکھنا یا دوسری چیزیں اس طرح اللہ کے نام کے ساتھ رکھنا جائز ہے؟ جس طرح میں اپنے دورہ تفسیر کے اندر بھی بتا چکا ہوں، اس طرح یہ نام رکھنا جائز نہیں، کیونکہ یہ صفاتی نام ہے اللہ کے۔ اللہ کی جب صفت مراد ہو، اکیلی صفت ہو، تو پھر اس وقت ذات ہی مراد ہوتی ہے، جس طرح الرحمن، علامہ القرآن۔ تو اس اعتبار سے الرحمن میڈیکل اسٹور، الکریم ہوٹل، آپ سٹار ہوٹل یہ نہیں رکھ سکتے، بلکہ عبدالستار، عبد الکریم، عبد الرحمن یہ رکھ سکتے ہیں۔ اور جس طرح نام پکارے جاتے ہیں عبد الرحمن، رحمان کہنا یہ جائز نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ عبد الرحمن کو عبد الرحمن کہنا چاہیے، عبد العزیز کو عزیز نہیں، بلکہ عزیز الرحمن یا عبد العزیز جو نام ہے اس طرح اس کو پکارنا چاہیے۔ اگر سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے اور انسان بھی سمیع و بصیر ہے، تو اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان سمیع و بصیر کا کیا فرق ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عقیدہ واسطیہ کے اندر نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم مثالیں بیان نہیں کر سکتے، وہ سمیع اور بصیر کیسے ہے؟ لیس کمثلہ بشأنہ، جس طرح اس کی شان ہے اس طرح وہ سمیع اور بصیر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ احباب کی پرزور کوشش کے ساتھ، احباب کی پرزور اپیل ہے کہ سوالات کے بھی جواب دیے جائے۔ آپ کو جو سوال ہو، آپ ادارہ تبلیغ اسلام پیج کو لائک کر کے کمنٹ کے اندر اپنا سوال لکھ دیں، تو انشاءاللہ اس کا قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جواب دیا جائے گا۔ اور انشاءاللہ روزانہ 5:30 شام کو لائیو سوالات کے جواب دیے جائیں گے انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا پیروکار بنائے۔ وآخر دعوانا